محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلمہ رضوی بنت قربان علی کی روح کو اصالہ ثواب کریں. بسم اللہ. آواز بلند صلوات سے سہارا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خداوند عالم اپنی محکم و مجسم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت کا وقت گزرے فوراً یہ کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو چیز جہاں سے آئی ہے اس کو وہیں پر واپس جانا ہے. اور یقیناً یہ ایام ایسے چل رہے ہیں کہ جو خوشی کے ایام ہیں. یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں ہر عبادت کا اجر و ثواب ہے، الگ درجے کا اجر و ثواب ہے. یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ جس میں ایک ایک رکعت کے بدلے آپ کو اس رکعت کا ہزاروں گنا ثواب زیادہ مل سکتا ہے. اسی لیے خداوند عالم کے نزدیک یہ 3 مہینے سب سے زیادہ معتبر مہینے مانے جاتے ہیں: رجب المرجب اور شعبان المعظم اور رمضان المبارک. ان 3 مہینوں میں عبادت کا مزہ بھی کچھ اور ہے. ان 3 مہینوں میں کچھ ایسے روزے ہیں کہ جو مستحب موقدہ کا اثر رکھتے ہیں. کچھ روزے ایسے ہیں کہ جن کو تاکیداً کہا گیا ہے کہ یہ روزے آپ ضرور رکھیں. اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ ہو خداوند عالم کے نزدیک یہ مہینہ محبوب، کیونکہ اس میں ایک ایسے محبوب کی ولادت ہے کہ جس کو خداوند عالم نے رسول کا خلیفہ بنا کر بھیجا. اور کیوں نہ ہو محبوب خداوند عالم کے نزدیک یہ مہینہ ایک ایسا وسیع آیا ہے کہ جس نے پوری شریعت کو سنبھال کر رکھا، جس کی اولاد نے پوری شریعت کو حفظ اور امان دیا ہے. اور کیوں نہ ہو محبوب خداوند عالم کے نزدیک یہ مہینہ کہ جس نے اسلام کو اس کے طریقے سے لوگوں سے منوایا ہے. تلوار سے نہیں منوایا، کسی چیز کے ذریعے سے نہیں، پیار اور محبت سے، اخلاق سے. اور عزیزان محترم، جب تمام عبادتوں کا مزہ، تمام عبادتوں کا ثواب ایک اعلی درجے کا ثواب ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کا ثواب سنت رسول ہے عبادت. تو جب ہر سنت کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا تو جو سنت رسول ہوگی اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. جو سنت رسول ہے اس کو اگر کوئی زندہ کرے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا. تو کہنا پڑے گا کہ اگر تمام عبادتوں کا ثواب ایک الگ درجے پر پہنچتا ہے اس مہینے میں، تو اب جو مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کی مجلس ہوگی نا، اس کا ثواب بھی ایک الگ طریقے کا ثواب ہوگا. کیونکہ ایک تو یہ محبوب مہینہ، دوسرا اوپر سے اتنے زیادہ اہم دن، اور اس کے بعد کسی آواز بلند نہ آرے سلمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی مرحوم کو یاد کیا جائے. اب ہمارے درمیان جس طرح سے کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ خوشی کے دن ہیں، جیسے 13 رجب المرجب ہے جس میں ہم نے خوشی منائی. اور یقیناً ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے خوشی منائے کہ سب کچھ بھول جائے اس میں. کیونکہ اگر اس دن بھی کوئی خوش نہ ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کس دن وہ خوش ہوگا. جو اس دن خوش ہو گئے، یقین جانیے جو اس دن خوش ہو گیا
وہ پوری زندگی خوش رہے گا، اور جس کا منہ اس دن بن گیا اس کا پوری زندگی پوری آخرت میں اس کا منہ بنا رہے گا، اور اسی طرح سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اگر حق آنے پر کوئی خوشی نہ منائے تو پھر کب خوشی منائے گا؟ ہمارے نزدیک کچھ دن ایسے ہیں کہ جو خوشی والے دن ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جو غم کے دن بھی ہیں، کہ جیسے 25 رجب المرجب کل کے بعد شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم ان دنوں میں کہ جو خوشی کے دن ہوتے ہیں اس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جس دن اہل بیت علیہ السلام کے فرد میں سے کسی کی شہادت کا دن ہو تو اس دن ہم غم بھی منائیں، کیونکہ دونوں حق ہمارے اوپر ہیں اور ہم خلق بھی اسی لیے ہوئے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دعا سے خلق ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا حق بھی صرف اتنا ہے کہ ہم آئیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرد میں سے اگر کسی کی شہادت ہے تو ہم گریہ کریں، ان کے ہاں کسی کی ولادت ہے تو ہم خوشی منائیں، اور ہماری زندگی بھی یہی ہے، اہل بیت کی خوشی میں خوشی، اہل بیت کے غم میں غم، یہ ہماری زندگی ہے۔ خداوند عالم کی عبادت واجب ہے، یہ عبادت ایک سنت عبادت ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب واجب کے برابر ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ بالا تر پہنچ جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ خداوند عالم نے نماز کو آپ کے اوپر واجب قرار دے دیا، یہ امر واجب ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ثواب معین ہے۔ ایک رکعت کے بدلے اگر آپ عام جگہ پر پڑھیں گے تو 1 رکعت ثواب ملے گا، کسی مسجد میں پڑھیں گے 100 رکعت ملے گا، کسی مشہور جگہ پر پڑھیں گے تو 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن کہیں پر یہ بیان نہیں ہوا ہے، یہ جو غم ہے، یہ جو ولادت کی خوشیاں ہیں، ان میں اگر جتنا زیادہ آدمی خوشی منائے اور ان کی خوشی میں اپنی طرف سے ان کو 2 رکعت نماز ہدیہ کر دے تو ضروری ہے کہ اس 1 رکعت نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جائے۔ جس طرح سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنا 1 قدم بڑھاتا ہے تو 1 حج کا ثواب ہے۔ آگے بڑھیں گے، روایت پڑھیں گے، اگر کوئی انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو اس کے لیے 10 حج ہے۔ آگے بڑھیں گے، کوئی انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا قدم بڑھاتا ہے 100 حج ہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو آخری الفاظ سنا دوں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پورے خضوع و خشوع کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو اس کے 1 قدم کے بدلے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور 1000 حج کیسے جانتے ہیں؟ اس کے نیچے ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ملائکہ جو اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں وہ کس لیے بچھا رہے ہیں؟ زمین کے لیے نہیں بچھا رہے ہیں، زائر کے قدموں کے لیے بچھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ملائکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک زائر امام کے قدموں کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس زائر امام کے قدم ہمارے پروں پر پڑ جائیں تاکہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے تمام اعمال کی جو سنت ہے جن کو ہم زندہ کرتے ہیں ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ معین نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسے 25 رجب المرجب کو ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن روئے زمین پر انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر ملائکہ گریہ کرتے ہیں، اور صرف ملائکہ نہیں، فقط روئے زمین پر جو جو چیزیں ہوں گی، جو جو چیزیں خداوند عالم نے خلق کی ہے وہ تمام چیزیں گریہ کریں گی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اگر اس کے اوپر 1 فرشتہ گریہ کر لے کتنا اجر و ثواب ہے۔ یا آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جد کے غم میں اپنی آنکھ سے 1 مچھر کے برابر بھی آنسو نکالے
تو اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو گیا اس کے اوپر، جس نے اپنی آنکھ سے مچھر کے برابر ایک آنسو نکال دیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر ایک مجلس میں 10 لوگ آئیں، ایک مجلس میں 50 لوگ آئیں، ایک مجلس میں 100 لوگ آئیں، کہ جو اس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس برپا کی جا رہی ہے اور آ کر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر گریہ کرے، تو ہر ایک آدمی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی ایک جزا اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جہنم حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب جہنم حرام ہو گیا تو جزا رہ گئی فقط جنت۔ اب جو اس آدمی کو اجر مل رہا ہے یہ اجر ایک الگ اجر ہے، لیکن جو اس دنیا سے مرحوم رخصت ہو گیا اس کو جو اجر مل رہا ہے وہ ایک الگ قسم کا اجر ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ کیوں؟ کہا کہ تمہارے عزیز و اقارب نے ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجلس کو برپا کروایا، تمہارے نام سے برپا کیا تاکہ لوگ آئیں اور ہمارے فضائلوں کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگ آئیں اور ہمارے مصائبوں کو بیان کیا جائے، تاکہ آ کر لوگ مجلس میں گریہ کریں۔ چونکہ تمہاری وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گریہ کیا گیا ہے، اب بھائی تمہیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو اس کے سابقہ گناہ ہوں گے یا جو اس کی سابقہ غلطیاں ہوں گی، حقیقتاً جو مومن مر گیا اس کے اوپر کوئی فرشتے نے گریہ کر لیا تو اس کے سارے گناہ تو پہلے ہی ختم ہو گئے، بچا کیا؟ پہلے سے ہی پلس میں ہے۔ اب جب ان مومنوں نے آ کے گریہ کیا اس کے اوپر تو اس کے درجات بلند ہو گئے۔ درجات کیسے بلند ہوئے؟ آپ کو یاد ہے نا، ہم ایک دعا کرواتے ہیں کہ پروردگارہ مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آپ کو پتہ ہے جوار معصومین علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے کہ ایک فرد بیٹھا ہے، آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ جائے، فرد آپ سے کراہت نہ کرے۔ ایک مومن انتقال کر گیا، اس کو اگر جوار معصومین میں جگہ ملی تو آپ بتائیے کہ ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس اس کو جگہ ملی۔ اب جب وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوگا تو اس کو کتنا فخر محسوس ہو رہا ہوگا کہ لاکھوں سلام ہو ہمارے عزیز و اقارب پر، لاکھوں سلام ہو ہماری اولادوں پر کہ جنہوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک اولاد، جب عزیز و اقارب کسی ایسی جگہ مجلس برپا کرے کہ جس جگہ صرف نام لینے سے مردے کے مقامات بلند ہو جایا کرتے ہیں، اس جگہ کا اجر و ثواب تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کوئی قید ہی نہیں کر سکتا، کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ سوچئے کہ جب یہ مجلس برپا ہو رہی ہے اور اس مرحوم کو اتنی اجازت دی گئی ہو، اس مرحومہ کو اتنی اجازت دی گئی ہو، وہ آ کے یہاں کہیں تشریف فرما ہو اور چاروں طرف دیکھ رہی ہو کہ ایک طرف طلِ زینبیہ ہے، دوسری طرف مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے، تیسری طرف مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے، اور چونکہ مردہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے مردہ وہ چیزیں اپنی آنکھوں میں، نظروں میں دیکھ رہا ہو کہ کس جگہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی، کس جگہ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر تیر لگا۔ تو آپ سوچئے کہ ایک یہ مردہ جو اس جگہ بیٹھا ہوگا کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوگا کہ لاکھوں سلام ہو ہمارے عزیز و اقارب پر، ہمارے بیٹوں پر، ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر کہ جنہوں نے ہمیں اتنا موقع دیا کہ ہم نے کربلا میں آ کے امام کے پاس بیٹھ کر ایک مجلس سنی اور امام کو گریہ کیا۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، چونکہ 25 رجب المرجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے۔ میں نے ان کے ضمن میں آپ کے درمیان ایک حدیث پیش کی کہ جب کوئی مرتا ہے تو مومن ملائکہ اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ گریہ کرتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں جان ہے صرف وہ گریہ کرتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آنے کے بعد کلمہ پڑھ سکتا ہے تو پھر ایک کنکر گریہ بھی کر سکتا ہے۔ جو جو چیزیں خداوند عالم نے خلق کی ہیں وہ سب اپنے کام کو انجام دے سکتی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے اور حقیقتاً یہ ہماری غلطیاں ہیں اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے ایک دوسرے کا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے سیرت
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे दरमियान बयान की जाती है कि जिस तरह से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत हमारे सब के ज़हनों में बैठी हुई है, बसी हुई है, उनके मसाइब बसे हुए हैं, इस तरह से आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, उनकी सीरतें, उनकी तारीख़ शहादत, उनकी तारीख़ वलादत और उनके जो आमाल हैं वो हमारे जहनों में बहुत कम होते हैं। ये किसी की गलती नहीं है, एक ऐसी जगह की गलती है कि जिस जगह से बैठकर ये बताई नहीं चीज़ें जाती। ये हर उस इंसान की गलती है कि जो आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारा उनको मानता है, इसके बावजूद भी सारे आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में उसको नहीं पता। गफलत है हमारी, हमको जानना चाहिए, बताना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 25 रजबुल मुर्रजब को है, तो अगर ये 2-3 बार कलमा आपके सामने रिपीट कर दिया जाए तो आपकी ज़हन नशीन हो जाएगा। फिर अगले साल जैसे ही 22 रजब आएगी और 25 रजब आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी तो आप फ़ौरन कहेंगे इस दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है। फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे भाई ये हरम में आज लाल लाइटें क्यों जल रही हैं, रेड लाइटिंग क्यों है, किसकी शहादत है, कौन से गम का दिन है। ये असल में गफलत है हमारी। दूसरी बात, आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बताई लेकिन हमें नहीं पता। और इंसान, अक्लमंद इंसान वो होता है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अक्लमंद इंसान वो होता है कि जो फिक्र करता है। और खुदा के नज़दीक जिस तरह से नमाज पढ़ना इबादत है ना, जिस तरह से रोज़ा रखना इबादत है ना, इसी तरह से फ़िक्र भी इबादत है। और आपको पता है कई जगह पर फ़िक्र का इतना ज़्यादा सवाब लिखा गया। सोचिए खुदावंद आलम ने इस आसमान को खल्क़ किया, इस आसमान में कितने सितारे हैं। आप सोचिए कि जब एक छत बिना किसी सुतून के नहीं रुक सकती तो इतना बड़ा आसमान खुदावंद आलम ने बिना सुतून के कैसे रुका। गौर व फिक्र कीजिए, जब आप गौर व फिक्र करेंगे तब आप समझेंगे कि सिर्फ खुदा ही है जो ऐसा कर सकता है। बेशक। आप सोचें कि जब हम किसी चीज़ पर चलते हैं और किसी चीज़ को सपोर्ट ना दिया गया हो नीचे से, तो हो सकता है हम गिर जाए, हो सकता है हम मर जाए, हो सकता है हमको कोई नुकसान हो जाए। तो खुदावंद आलम ने किस तरह से इस ज़मीन को बनाया होगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर कोई चीज़ें ला के रख दी जाए, उस पर पटरों को रख दिया जाए और उस पर आपसे कहा जाए चलो, तो आप चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपसे कहा जाए भागो तो आप डरेंगे, डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। तो आप गौर व फिक्र कीजिए कि ये ज़मीन बनी है, इस पर आपको डर क्यों नहीं लगता। सोचिए कि अब खुदावंद आलम ने खल्क़ की है, आपको यकीन कामिल है कि आप ज़मीन पर चल रहे हैं, आप गिरेंगे नहीं। तो जब आपको इतना यकीन है कि ज़मीन पर चलने से आप नहीं गिरेंगे, तो आप सोचिए कि खुदावंद आलम ने इतना आली मर्तबा आपके लिए ज़मीन को बना दिया है कि इस पर आप गिरेंगे नहीं, आसमान को इस तरह से रोक दिया है कि वो आपके ऊपर आके नहीं गिरेगा। तो आप सोचिए कि जो आपके खुद के उमूर होंगे, जो आपके खुद के काम होंगे इस दुनिया में, जिन कामों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, खुदावंद आलम उन कामों में आपको अकेला कैसे छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा आपको अकेला। क्योंकि हमारी गफलत यह है कि हमारा फलाना काम है, पता नहीं होगा कि नहीं। बस यहीं पर दिक्कत है हमारे नज़दीक, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर हमें यकीन कामिल है खुदावंद आलम के पास और फलाना काम हमें टेंशन है, होगा कि नहीं, अल्लाह है तो होगा। अगर हमारी मसलहत के लिए बेहतर है तो होगा, अगर हमारी मसलहत के लिए बेहतर नहीं है तो नहीं होगा। लोगों को शिकायतें होती हैं कि भाई फलानी जगह पर बारिश हो रही, फलानी जगह क्यों नहीं हो रही। खुदावंद आलम ने फलानी जगह पर पानी को बरसाया, फलानी जगह पर क्यों नहीं बरसाया, जबकि फलाने आदमी को ज़्यादा ज़रूरत थी, उस आदमी को कम ज़रूरत थी। हो सकता है वहाँ पर पानी बरसने से उस शख्स की सारी फसलें बर्बाद हो जाती। हो सकता है कि इस जगह अगर खुदावंद आलम पानी न बरसाता तो इसकी फसलें बर्बाद हो जाती। तो हर काम हमारी मसलहत के हिसाब से होता है। लेकिन फिर मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को जो है ना कोट कर रहा हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को कामयाबी चाहिए, अगर किसी इंसान को ताकतवर बनना है लोगों के दरमियान, अगर कोई इंसान लीडरशिप हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो भरोसा रखे। किस पर भरोसा रखे? तवक्कुल अलल्लाह,
खुदा पर भरोसा होना चाहिए। खुदा पर अगर भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखें ना, लाखों करोड़ों लोग आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए के नज़दीक, अपने आप को जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए से बोसा देते कि नहीं बोते, तुम चूमते कि नहीं चूमते, ज़ियारतें करते कि नहीं करते, नमाज पढ़ते कि नहीं करते। इसके बावजूद भी हो सकता है कोई जाए, एक बंदा उसको शफा मिल जाए, दूसरा जाए उसको शफा ना मिले। वजह क्या है? वजह है कि तवक्कुल उस तरह का नहीं है जिस तरह का इस बंदे के पास है। वजह यह है कि मारिफत जिस तरह से होनी चाहिए इस तरह से नहीं है। इसी तरह से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब यकीनन है, और जो हदीसें बयान होती है यकीनन उसी तरह से है। कहते हैं कि मन अता बिक़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम कमन ज़ारल्लाह, कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसने अल्लाह की ज़ियारत की। मन अता बिक़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम कमा हज्जा मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात हज, 3 हज किए। लेकिन कैसे? बेहक़ मारिफत ही, इमाम की मारिफत रखते हुए कि जिनका हक़ है। अब मैं कई मरतबा ये बात कहता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूँ। अब हमारे नज़दीक क्या है, आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक जब हम आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरिया करके चले गए। यकीनन बाहर से माज़रत में ये कह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर्फ हक़ इतना नहीं है कि आप उनके ऊपर आए और मजलिस में रोकर वापस चले जाए। ना 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 ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर सिर्फ रोना ही नहीं उनका हक़ कहलाता है, उनकी मारिफत हासिल करनी। और यकीन जाने जब उनकी मारिफत हासिल हो जाएगी ना, तब आप रोने के लिए नहीं अपने आप को रेडी करेंगे कि मैं गिरिया करूँ, रोऊँ, या अपने आप को इस तरह से बना लूँ कि मुझे लगे कि मुझे गिरिया कर रहा है शख्स ना। जब मारिफत हासिल हो जाएगी ना आपको एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अगर कोई आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ले लेगा, खुद ब खुद आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। मारिफत ये है हकीकतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और लोग रहे यहाँ पर, आप देखें ना कि मारिफत किस तरह की लोगों की हुआ करती थी। लोग आए, आने के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के नज़दीक पहुँचे तो वो कभी ऐसी जगह नहीं जाते थे जिस जगह आजकल उमूमन हरम के नज़दीक ही ऐसी चीज़ें बनाई दी जाती हैं। क़ज़ाए हाजत के लिए आदमी जाता है, बैतुल खला भी जाता है। एक शख्स थे, एक आलिम दीन थे, वो जब इमाम के हरम के नज़दीक आते थे तो यहाँ से 5 किलोमीटर तक कहीं वो हम्माम बाथरूम नहीं यूज़ करते थे, नहीं जाते थे। अब जब वो इस तरह से कुछ अरसा उन्होंने किया ना, उनको देखे क़ुव्वत किस तरह की अता हुई। उनको क़ुव्वत अता हुई कि जब भी वो हरम आते थे, 1 हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, 1 साल रहे, उनको कभी भी बैतुल खला की हाजत ही महसूस नहीं होती। ये रूहानियत है। हकीकतन ये कब हासिल होगी? जब इंसान को इमाम की मारिफत हो जाएगी। हम अभी देखें ना, कोई मिसाल के तौर पे हमारा छोटा बच्चा हो घर में और हम डरे कि उसके सामने ये काम ना वो गलत है, इसके सामने नहीं कर सकते हम। बच्चा देख रहा है, बच्चे के देखने से पहले वो देख रहा है कि जो आपका हिसाब किताब करने वाला है। बच्चे के देखने से पहले वो देख रहा है, वो इमाम देख रहा है कि जिसके लिए आप अपने आप को इमाम का सिपाही बनाते हैं, वो देख रहा है। तो जिस दिन इंसान को ये यकीन हो जाएगा कि वो देख रहा है, उस दिन आप अपने आप को हर गुनाह से बरीउ ज़िम्मा कर लेंगे, हर गुनाह से अपने आप को अलग कर लेंगे। और यकीनन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास इस तरह का इल्म कि आज देखें ना, आज सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर किस तरह के इश्कालात होते हैं कि ये राफ़िज़ी हैं, ये काफिर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन हम किसके मानने वाले हैं? हम मुहिब्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है ना। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इश्क़ में हमें उनकी मोहब्बत में काफिर कहा जाए, हमें उनकी मोहब्बत में राफ़िज़ी कहा जाए, हमें सब कबूल। हम सिर्फ इनकी मोहब्बत में मजनून है, इनकी मोहब्बत में, सिर्फ इनकी मोहब्बत, क्योंकि हमें पता है जो ये दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और लोगों ने न जाने किस किस को इमाम बना लिया। किसी ने कहा कि अबू हनीफा इमाम है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ। हकीकतन ये तो इमाम के पास आते थे इल्म हासिल करने के लिए, और आए भी साहब। इनसे ज़रा पूछिए कि जो आपके इमाम हैं वो किस इमाम के पास इल्म हासिल करने के लिए आते थे, वो किसके शागिर्द हैं?
پرجستہ یہی کہیں گے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. شاگرد ہیں ان کے، تو آپ شاگردوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم استادوں کی اتباع کرتے ہیں. استاد کے پاس علم زیادہ ہوگا یا شاگرد کے پاس علم زیادہ ہوگا؟ شاگرد نے استدلال صحیح کیا ہوگا یا استاد نے استدلال غلط کیا ہوگا؟ کس طرح سے آپ ان کی اتباع کریں گے؟ اور رائے آنے کے لیے چلو، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں بند ہے، زندان میں موجود ہیں. آئے ابو حنیفہ کے شاگرد آنے کے بعد کہنے لگے کہ چلو آج ان سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں تاکہ میں ان کو ذلیل کر سکوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، داخل ہوئے زندان میں، کیونکہ یہ سب انہیں کے ماننے والے تھے نا. جتنی یہ حکومتیں گزری ہیں شیعوں کے اوپر، تو اس زمانے سے ظلم ہوتے رہے، آج بھی ظلم ہوتے رہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، امریکہ سعودی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، شیعوں کے خلاف. کیوں؟ تو ساری چیزیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا لینا دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت میں مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، پھر یہ مسئلہ ہوا کہ آئے آنے کے بعد ابو حنیفہ کے شاگرد کی چلو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، اور ایسے کٹھن سوال پوچھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہ دے سکے. آنے کے بعد جیسے ہی تشریف فرما دے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جو خادم تھا اس کی ڈیوٹی بدلنے والی تھی، آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو میں صبح واپس آؤں گا، آپ کے لیے لیتا ہوا آؤں گا، آپ مجھے بتا دیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. وہ چلا گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کہا دیکھا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں صبح زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اور یہ دیکھنا صبح تک یہ زندہ نہیں رہے گا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا ابو حنیفہ کے شاگردوں نے دوڑ کے بھاگ گئے اور راستے میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو ان سے حلال اور حرام کے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے، انہوں نے تو موت اور زندگی کے فیصلے کر دیے یہاں. تو بھاگے فوراً اور جا کے دریافت کیا. دوسرے دن صبح کہنے لگے کہ فلاں شخص رات میں ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا تھا، حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا اس دنیا سے. یہ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد واپس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم تو آپ سے حلال اور حرام کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو موت اور زندگی کے فیصلے ختم کر دیے یہاں پر. یہ آپ نے علم لیا کہاں سے؟ اچھا یہ لوگ علم لیتے ہیں، دیتے ہوئے کسی طرح کا علم نہیں ہے اور نہ خود عمل کبھی کرتے ہیں. تو آنے کے بعد کہنے لگے یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ علم میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے ملا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور صرف یہ ہمارے لیے مخصوص ہے. اس طرح کے امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی نئی چیز، نئی بات، نیا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں شیعوں کو قتل کرنے کے بعد پھینک رہے لاشوں کو، شیعوں کے سر قلم کر رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے منظر آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے زنجیر اور بیڑی میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کیا ہوا، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی تو زندان سے لاشیں کو نکال کر پل بغداد پر لاشیں کو رکھ دیا گیا. آپ دیکھیں نا آج کے زمانے میں کون ایسا ہوتا ہے، اگر کسی غیر کا بھی لاشا ہوتا ہے نا تو لوگ مدد کرتے ہیں. بھائی مر گیا ہے انسان، اس کو ذرا قبرستان تک پہنچوا دے. اگر دشمن بھی ہوتا ہے نا وہ بھی لاشے میں آگے مدد کرتا ہے، کاندھا دیتا ہے کہ مرنے والا چلا گیا. لڑائی جھگڑے یہ دنیا تک تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا منظر آپ دیکھیں نا کہ شہادت ہوئی اور قید خانے میں جو لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے، ڈیوٹی دیا کرتے تھے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پل بغداد پر لا کر رکھ دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے آئے اور آنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کفن دیا، اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہ 2500 کا کفن دیا. کام 2500 کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی، اتنا غالی کفن دیا. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعجاز کے ذریعے سے قبرستان پہنچے اور نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہوئی. میں دست ادب کو جوڑ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہوں گا کہ مولا یقیناً آپ کے اوپر بہت ظلم و ستم ہوئے، اور اس طرح سے ظلم و ستم آپ کے اوپر کیے گئے کہ آپ کے لاشے کو پل بغداد پر رکھ دیا گیا. لیکن مولا آپ کا لاشا دفن تو ہوا نا، مولا آپ کے لاشے کو غسل تو دیا گیا نا، مولا آپ کے چاہنے والے تو موجود تھے نا، مولا آپ کے بیٹے نے آ کر نماز جنازہ تو آپ کو پڑھائی. لیکن مولا ذرا دیکھیے کہ جس جگہ کربلا کے میدان میں اس وقت ہم موجود ہیں
اس جگہ ہمارا تیسرا امام امام حسین علیہ السلام بھی شہید کیے گئے، لیکن بیٹے کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ مولا ایسا چاہنے والا کوئی موجود نہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لاشیں کو اٹھا سکے، تدفین کر سکے۔ مولا آپ بہت خوش نصیب تھے کہ آپ کو ساری چیزیں مہیا بھی تو ہوئیں، لیکن ہمارے امام حسین علیہ السلام کو کچھ بھی نہ مہیا ہوا۔ یقیناً زمین کربلا پر ہم بیٹھے ہیں، اور جیسا کہ مجھے پتہ چلا کہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو مصائب بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہونے چاہیے۔ اور چونکہ شہادت کی مناسبت سے میں نے ذکر کر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، لیکن تھوڑی سی شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کیونکہ ہم ہر جگہ مجلسیں برپا کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام بھی اور تمام اہل بیت علیہ السلام کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا ذکر کیا جائے، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا ذکر کیا جائے۔ جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹلے زینبیہ ہے، کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ اس جگہ موجود تھی، اور جب یہاں سے واپس گئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب دربار سے واپس آ کر بیٹھی، اور خدا کی قسم میں رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کون ہمارا قریبی ہے، کون ہم سے دوستی رکھتا نہیں رکھتا، میں ہر اس انسان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دو، میں نہیں پوچھتا کہ تم کون سے مذہب میں ہو، کون سا دین تمہارا ہے، کون سا کیا ہے، میں صرف تم سے اتنا پوچھتا ہوں کہ اگر تم حق کے ماننے والے ہو تو مجھے اتنا بتا دو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار گئی تھی کہ نہیں گئی تھی۔ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک دیوبندی سے سوال پوچھا، میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، مجھے بس اتنا سا پوچھنا ہے کہ آپ اتنا بتا دو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار گئی تھی کہ نہیں گئی تھی۔ تو میں نے کہا تفصیل نہیں چاہیے مجھے، بس ہاں اور نہ میں جواب چاہیے، فقط آپ بس اتنا بتا دو، مجھے ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس نے کہا اس کے یہ جملات میں حرم امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹلے زینبیہ کے سامنے بیٹھا ہوں، ضامن اس جملے کا۔ اس نے کہا ہاں مولانا، اس نے کہا مجھ سے ہاں مولانا دربار تو گئی تھی، بس ساری چیزیں یہیں سے کلیئر ہو گئیں کہ جس بیٹی کے آنے سے رسول کھڑے ہو جاتے ہو، اگر اس کو چل کے دربار جانا پڑے تو سوچئے کہ کس طرح کی حکومت ہوگی۔ جس بیٹی کے دروازے پہ آ کر رسول کائنات یہ کہتے ہیں السلام علیک اہل بیت النبوہ، اس بیٹی کو اگر دربار جانا پڑے تو مجھے نہیں لگتا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا انسان، کرسی پر بیٹھا ہوا شخص کوئی عادل شخص ہوگا۔ آئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہا اماں، زینب کہتی اماں ابھی جب آپ گئی تھی تو آپ کی کمر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جب واپس آئی ہیں تو آپ کی کمر خمیدہ کیسے ہو گئی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی تم ابھی نہیں سمجھو گی، لیکن میدان کربلا میں جب تمہارے اوپر مصیبت گزرے گی تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے چند لمحوں میں کمر خمیدہ ہو جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، میرا پہلا امام کبھی نہیں رویا، بڑی سے بڑی جنگیں لڑی نہیں رویا، بڑے سے بڑے زخم لگے نہیں رویا، لیکن ایک مرتبہ امام چیخ مار کے روئے۔ جب غسل دینے کے بعد باہر آئے تو سلمان نے پوچھا مولا آپ کبھی نہیں روئے، لیکن آج کیا وجہ تھی کہ آپ نے چیخ مار کے رویا؟ کہا سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ کس طرح سے سانس لے رہی ہوگی، لیکن سلمان فاطمہ نے آج تک مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے رخصتی کا وقت آیا، مولا نے کہا زینب اماں سے ودا لے لو، زینب آئی اماں خدا حافظ، امام حسن آئے اماں خدا حافظ، ام کلثوم آئی اماں خدا حافظ۔ بس یہاں سے تھوڑی سی قیامت ذکر کرنی ہے۔ اب امام حسین نظر نہیں آئے، مولا نے کہا ہے میرا بیٹا چھوٹا حسین، کہا اماں سے آ کر ودا لے لو۔ امام حسین کہتے یہ نا امام حسین علیہ السلام کا روزہ، سوچئے آپ خود امام علیہ السلام سے سوال پوچھئے کہ مولا جب آپ نے یہ کہا ہوگا کہ اماں جب تک خود نہیں بلائے گی
حسین اماں سے رخصت ہی نہیں لے گا مولا اس وقت کیا قیامت آئی تھی زمین و آسمان میں تو شاید مولا آپ کو بتا سکے کہ اماں جب تک خود نہیں بلائے گی حسین اماں سے رخصت نہیں لے گا۔ جیسے حسین نے یہ کہا بندے کفن ٹوٹ گئے اور فاطمہ کی آواز آئی آجا میرے لال اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے اماں کے پاس آئے، اماں کے گال پہ اپنے گال کر رکھا، اماں جب کربلا کے میدان میں حسین یکو تنہا ہوگا تو حسین کا ساتھ کون دے گا؟ ارے اماں جب حسین شہید ہو جائے گا تو زینب کا ساتھی کون ہوگا؟ آواز آئی ہے میرے لال حسین، ارے تجھ سے پہلے تیری ماں فاطمہ میدان مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی۔ اے میرے حسین تو یہ کو تنہا نہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْقَلْبِ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بِضَمِّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جن مرحومہ کے لیے اس مجلس کو برپا کیا گیا ہے ان مرحومہ کے درجات کو بلند فرما اور مرحومہ کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جہاں جہاں بھی شان حضرت کرار موجود ہیں ان کی مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد تمام مرحومین کی روح کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ اور آپ تمام مومنین سے دعا کی گزارش ہے تمام مومنین کے لیے کہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً وہ لوگ کہ جو بیمار ہیں، خصوصاً یہاں پر جو موجود ہیں ان کے دلوں کی جو حاجتیں ہیں خداوند عالم بحق امام حسین علیہ السلام پوری فرمائے، اور جو بھی حاجتیں تمام مومنین کے ہیں خداوند عالم ان کو پورا فرمائے۔ اور جناب ایک صاحب ہیں میر تقی علیہ عبدی صاحب اور ان کی فیملی کو خداوند عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے تمام مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ موجودہ حاضرین مجلس جو بھی ہیں خداوند عالم ان کے تمام مرحومین کے جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو بھی فیملی میں آبا و اجداد خداوند عالم ان کو طویل حیات عنایت فرمائے، اگر بیمار ہیں تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، خصوصاً جن کے والدین اس دنیا میں حیات خداوند عالم ان کو حیات طویل عنایت فرمائے۔ اور اگر انہوں نے ابھی تک زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کیے تو خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ان کو مشرف فرمائے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے دحور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلمہ رضوی بنت قربان علی کی روح کو اصالِ ثواب فرما۔